میں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھائے کہ اللہ نے کرائے۔ اور فرمایا کہ جو ملک شام میں رات کو خواب آیا تھا وہ کافی نہیں تھا، وہ کافی ہے، بس آپ نے کلمہ شریف پڑھا وہ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ملک شام کی بات بتا سکتا ہے وہ اللہ کا نبی مکہ شریف میں بیٹھ کر عرض کی بات بھی بتا سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، علم غیب ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ نے مانتا ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے غیب ہے، بہت بڑی تقریر ہے۔ وہ آپ نے اپنی ایمان کو اقرار کیجیے، پھر میں حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور حضرت عباس مکہ میں تھے، ابھی تک حضور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور حضور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور کے چاچا تھے، سگے چاچا تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ جب جنگیں بدر ہوئی تو کفار کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لیے جنگ کرنے کے لیے کفار کے پاس گئے، اور جب جانے لگے رات کے وقت، آدھی رات کا ٹائم تھا، اور آپ کے پاس کثیر تعداد میں سونا تھا، اس کو اٹھایا، وہ سونے کو دیا اور اپنی بیوی کو اٹھایا۔ ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے آپ کے ہاتھ میں کثیر تعداد میں سونا ہے۔ فرمایا اس کو اپنے پاس رکھ لو، اگر میں بھتیجے کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو یہ تیرے اور تیرے بچوں کے کام میں آ جائے گا، اگر میں زندہ بچ کر آ گیا تو پھر مل کر کھائیں گے۔ یہ بات اپنی بیوی کو حضرت عباس نے کہی اور سونا دے دیا اور کہا اس کو آپ رکھ لو، اور میں جا رہا ہوں بھتیجے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اب مختصر کرتا ہوں، یہ حضرت عباس کفار کے ساتھ تھے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آئے، وہ 313 تھے، یہ 1000 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اس میں بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور بڑے بڑے کافر اس میں گرفتار ہو گئے اور جب ختم ہو گئی، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور جنگ بدر سے اس قیدیوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جب مدینہ میں آ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا کریں؟ بولو تو صحیح ہے، فدیہ دے کر ان کو رہا کر ان کو چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے کہنے پر فدیہ مقرر فرمایا اور سب فدیہ دے کر آزاد ہوتے گئے۔ سب کے آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جب سامنے آئے تو سرکار نے فرمایا چاچا میں آپ سے ڈبل فدیہ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ بہت صحیح ہے، میں ڈبل فدیہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ڈبل فدیہ لوں گا، تو حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو نکل کے پیسے نہیں ہیں، آپ بولتے ہیں ڈبل لوں گا تو میں کہاں سے لوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا چاچا ڈبل لوں گا
حضرت عباس نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بول لے کر لوگوں کے پاس مانگتا پھروں کہ مجھے کچھ چندہ دو، میرے ساتھ مدد کرو اور میں اپنے نتیجے کو فدیہ ادا کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا چاچا میرے سامنے غلط بات نہ کرو، میں ڈبل فدیہ دوں گا۔ اب کیا ہے میرے آقا، میرے پاس ڈبل فدیہ نہیں ہے، میرے پاس تو سنگل کے پیسے نہیں ہے، میں ڈبل فدیہ کہاں سے دوں گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چاچا بات سن لے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لے، تو کہتا ہے میرے پاس ڈبل فدیہ نہیں ہے، جب وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا تھا، رات کے وقت آدھی رات کے ٹائم تیرے ہاتھ میں کثیر تعداد میں سونا تھا، میری چاچیوں پہ ام فضل کو سونے جگایا تھا، تم دو میاں بیوی تھے اور کوئی نہیں تھا، تو تو نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ یہ سونا اپنے پاس رکھ لو، میں بھتیجے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں مارا گیا تو تیرے اور تیرے بچوں کے کام رہے گا، اگر میں زندہ آ گیا تو دونوں، اگر میں زندہ آ گیا تو سب مل کر کام کھائیں گے۔ یہ بابا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ جب میرے ابا نے یہ فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی محبت والے نے فرمایا، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چاچا تو نے یہ کہا تھا یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس پریشان ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پریشان ہوا تاری، محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، یہ سن کر حضرت عباس پریشان ہوا تاری، محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، یقین آیا کہ مسلمان نیک و بد کو پہچان جاتے ہیں، یقین آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کی دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تاریخ ہو گیا، آپ ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش گئی تو کہنے لگے جو مدینہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی بات سن سکتا ہے اس وقت میں نہیں، اس وقت یہ میرے پاس نہیں تھا، اس وقت میں اور میری بیوی تھی، ہم دونوں سے سچ بتا دیا، جو اللہ کا نبی مدینہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی بات بتا سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی مدینہ میں بیٹھ کر عرش علا کی بات بھی بتا سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ شریف پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے غیب کے علم کی دلیل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ میں نے تو آج رات کو اپنی بیوی کو اٹھایا تھا اور اس وقت میں اور میری بیوی تھی اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، بتا چلا جو اللہ کا نبی مدینہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی بات بتا سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی مدینہ میں بیٹھ کر عرش معظمہ کی بات بھی بتا سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اور بھی سنیے، اور بھی نبی کریم علیہ السلام کی غیب کی بات سنیے، تو غیب کی بات چلی تو ایک اور دلیل دے دو تاکہ آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ یہ حدیث مشکات شریف بخاری شریف میں اور بھی کئی حدیثوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم
کریم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حضور علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ پڑوس کی آواز سے بولی. احد پہاڑ جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں احد سے محبت کرتا ہوں. اگر پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ احد پہاڑ جنت کے کونوں میں سے کونے میں ہوگا. اگر وہ پہاڑ پتھر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ جنت کا مالک بن جاتا ہے. اور حضور کا امتی پھر انسان جب حضور سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس پہاڑ پر پہنچے. کہاں پہنچے؟ جب وہ اس پہاڑ پر پہنچے نا وہ اس پہاڑ میں وجد آ گئے اور پہاڑ جھومنے لگا. حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد ہونا کچھ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. جب وہ جھومنے لگا نا سرکار نے قوم کی ٹھوکر دی. فرمایا تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں. بولو دو شہید ہیں. کھڑا ہو جا. سرکار کا یہ فرمانا تھا اس پر وہی کھڑا ہو گیا. پتا چلا کہ پہاڑ حضور کے حکم کو مانتے ہیں. کائنات کا ذرا ذرا پیارے بابو کی تعظیم کرتا ہے اور پیارے حبیب کا حکم بھی مانتا ہے. سرکار نے فرمایا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی اور ایک صدیق دو. بولو دو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے جواب دیجیے. سرکار نے فرمایا دو شہید ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کیا یہ دو شہید ہو چکے تھے یا بھی شہید ہونا تھا؟ تھوڑا یار جلدی جلدی جواب دیجیے. جی سب جواب آنی چاہیے. جی ماشاء اللہ آپ کو اجر نصیب بتا رہا ہوں. شہید ہونا تھا. سرکار نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ایک صدیق دو شہید ہیں. ابھی تک حضرت عثمان غنی حضرت عمر شہید نہیں ہوئے تھے. ابھی شہید ہونا تھا. انہوں نے یاد نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو اللہ کو ہے. آپ نے کیسے فرما دیا ابھی تو ہم زندہ ہیں. موت و حیات اللہ کے قدرت میں ہے. اللہ جانتا ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کل کی بات تو اللہ جانتا ہے اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کوئی کس حال میں مرے گا. آپ نے تو یہ فرما دیا کہ دونوں شہید ہیں. یہ عرض نہیں کیا اس لیے جو عقیدہ تھا ہمارے پیارے بابوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیارے حبیب موت کو بھی جانتی ہے، حیات کو بھی جانتی ہے اور سرکار یہ بھی جانتی ہے کہ میرا امتی کس حال میں رہے گا. میرا امتی کس حال میں، بولو تو بھیا میرا امتی کس حال میں مرے گا. میرے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکل گیا ہے یہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا. نبی کریم نے پہلے فرما دیا تھا اور حضرت عمر آپ جانتے اور آپ سنتے ہیں کہ بعد میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سچ ہوا. اس لیے کہ میرے پیارے محبوب کو سب معلوم تھا کہ میرے یہ غلام شہید ہوں گے. اس لیے سرکار نے پہلے ہی ان کی
शहादत की खबर दे दी तो पता चला प्यारे बाबों को अल्लाह ने गैर का इनाम भी अता फरमाया है, गैर का इनाम भी अता फरमाया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, और अल्लाह से सिद्दीक़ अकबर की भी बड़ी शान है। बोलो अल्लाह से सिद्दीक़ अकबर की भी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। अब आइए और आपकी सकावत देखिए, ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है और रूह पानी में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, तारीख उल-फुलहा में मौजूद है, और भी की हदीसों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज मुझे माल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। दीन के लिए चंदा मांगना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। दीन के काम के लिए, बोलो दीन के, अल्लाह के घर के लिए या जिहाद के लिए या दीन के काम के लिए। मेरे आका ने फरमाया कि आज मुझे माल की जरूरत है। अल्लाह उमर फरमाते हैं कि मेरे पास माल बहुत ज्यादा था। मैंने कहा कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त हमसे नंबर दे जाते हैं, आज मैं इतना माल ले आऊंगा, इतना ले आऊंगा कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़ जाऊंगा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाऊंगा। सरकार ने जब इरशाद फरमाया, तमाम सहाबाए किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ले आए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में गए। आधा माल अपने घर वालों के लिए रखा, आधा माल नबी करीम की बारगाह में रखा। अब हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब घर में गए, सारा का सारा माल उठाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। यहाँ तक कि अलमारियों में हाथ मार रहे थे। क्या कर रहे थे? हाथ मार रहे थे। अकल ने कहा, सिद्दीक़ ये क्या कह रहा, ये क्या कर रहा है? इसने कहा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, अगर घर में एक सुई भी रह गई तो इसको सांस लग जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारा माल, सारा सामान उठाया, नबी करीम की बारगाह में रख दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बारी बारी सबसे पूछा और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए प्यारे उमर बताए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं और अपने घर वालों के लिए क्या रख कर आए हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल अपने घर वालों के लिए रख के आया हूँ, आधा माल आपकी बारगाह में ले आया हूँ। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ से पूछा, ए सिद्दीक़, आप मेरे लिए क्या लाए हो, अपने घर वालों के लिए क्या रख कर आए हो? और क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का भी होगी, मेरे माता बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आया हूँ, बाकी सारा माल आपकी बारगाह में ले आया हूँ। आपकी सारा माल आपकी बारगाह में, बोलो आपकी बारगाह में लाया हूँ। इससे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के हाजिर और नाज़िर का भी सबूत मिलता है। देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम के सामने है, बिलमुशाफा सामने बैठे हुए हैं, सरकार का दीदार कर रहे हैं और सरकार सवाल फरमा रहे हैं, आप उसका जवाब अता फरमा रहे हैं। और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आया हूँ, प्यारा महबूब सामने है, आपका घर फासले पर है। पता चला कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये अक़ीदा था कि मेरे महबूब मेरे पास भी मौजूद है और मेरे घर में भी मौजूद है, मेरे घर में भी, इसको हाजिर और नाज़िर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? हाजिर और नाज़िर। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक़ीदा था कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे पास भी मौजूद है, मेरे घर में भी मौजूद है। ये हाजिर और नाज़िर का अक़ीदा है। सुनियो हमारा वो अक़ीदा है जो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक़ीदा है। हमारा वो अक़ीदा जो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक़ीदा है। हमारा वो अक़ीदा है जो हज़रत उस्मान गनी का अक़ीदा है। हमारा वो अक़ीदा है जो हज़रत अली का अक़ीदा है। हमारा वो अक़ीदा है जो तमाम सहाबा का अक़ीदा है।
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، صدیق کے بنیاد کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ اب آپ کی بارگاہ میں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، کسی کے لیے کافی اللہ کا رسول بس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے بولو، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور سنیے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پاک ہے، تمام عمر کی ماں اللہ کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو حضور علیہ السلام کی تمام پاک بیویاں ہماری مائیں، بولو ہماری، بولو ہماری مائیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات بہت ہی چاندنی تھی، آسمان ستاروں کی جھلمٹ سے جگمگا رہا تھا۔ مدینہ کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور میری گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، قرآن کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقوم لحد من الحسنات عدد نجوم السماء، قرآن کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی لیے کیا ہے؟ ان ستاروں کی تعداد کے برابر، بولو ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نے کیا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نے کیا ہے؟ بتا جناب بی بی عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کو ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اپنی امت کی نیکیوں کی بھی خبر ہے۔ اس لیے تو عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہوں گی؟ تو جب پاک بی بی نے یہ سوال کیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ تو اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا، میں نے کوئی ٹوٹل تھوڑی لگا رکھا ہے، میں نے شمار تھوڑی کیے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ یا یہ کہہ دیتے کہ تھوڑی دیر مجھے بولنا دے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ سے پوچھتا ہوں کہ یا اللہ یہ بتا کہ آسمان کے کتنے ستارے ہیں اور میری امت میں سے پھر کون سا آدمی ہے جس کی نیکی اس کے برابر ہوگی؟ نہیں، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ بولو حضور کو، یہ بھی حضور اسلام کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو جانتی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اپنی امت کی نیکیوں کا بھی علم ہے، اپنی امت کی نیکیوں کی بھی خبر۔ اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پوری کائنات کے بادشاہ، پوری کائنات کے شہنشاہ، پوری کائنات کے سردار، پوری کائنات کے مختار، پوری کائنات کے مالک و مختار ہے۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ ادھر بی بی عائشہ نے سوال کیا، ادھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس آسمان کے ستاروں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا
اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ میرے ماں باپ واپس قربان ہو جائے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے ابا حضور کی نیکیاں ہوں گی، آپ نے فرما دیا کہ حضرت عمر کی نیکیاں ہے۔ یا رسول اللہ پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے ابا حضور کی نیکیاں ہوں گی، آپ نے تو فرما دیا حضرت عمر کی نیکیاں ہے۔ یا رسول اللہ پھر میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے سرکار مسکرا پڑے، عائشہ صدیقہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے ابا حضور کی ایک نیکی ایک طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں کے برابر تیرے ابا حضور کی ایک نیکی بھی کافی ہے، ایک نیکی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا حضور کی ایک نیکی دوسری طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار والی نیکی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی شان کو، حضور علیہ السلام کے مقام کو صحابہ کرام جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے۔ کسی پنجابی نے نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں قدر نبی دائے کی جان وہ دنیا دار کمینے، قدر نبی دائے کی جان وہ دنیا دار کمینے، قدر نبی جانن والے وہ سو گئے شہر مدینے، قدر بھلانا بلبل جانے وہ صاف دماغ والی، قدر بھلانا کرنے کی جانے وہ مردے کامن والی، قدر پنینا مچھلی جانے اور یہاں جانے مرغابی، قدر پنینا مچھلی جانے اور یہاں جانے مرغابی، قدر محمد دا اللہ جانے اور یہاں جانے اصحابی۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ جانتا ہے یا پھر صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اللہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پیارے محبوب علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے۔ انشاءاللہ یہ ترجمہ اس سے آگے بیان ہوگا اور ہجرت کا ذکر کروں گا جو میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تو یہ بات تشریف لے گئے، تو انشاءاللہ اور ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی لے گئے، تو انشاءاللہ ایسا جمعہ ہجرت کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے آقا علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنی